اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ میں آپ کو بھی ایک بتانے والا ہوں جو اللہ کے لیے مشقتیں برداشت کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ وفا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کتنی زیادہ مدد کرتے ہیں۔ قرآن سے میں بتاتا ہوں، عمران کی بیوی تھی، اس کے پیٹ میں ایک حمل تھا، اس نے منت مانی کہ یا اللہ اگر مجھے یہ بچہ ہو گیا تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور یہ تیرے دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلائے۔ کہا کہ یا اللہ اس کو قبول کر لے اپنے دین کے لیے، انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کہا کہ یا اللہ تو سنتا بھی اور جانتا بھی ہے، میں نے اس کو آپ کے لیے وقف کرنا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدائش کا وقت آیا، بچے کے بدلے بچی پیدا ہو گئی، بڑی پریشان ہوئی عمران علیہ السلام کی بیوی، بہت پریشان ہوئی، تو کہنے لگی قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى، یا اللہ میں نے تو سچی نیت کی تھی، تو یہ انہوں نے نیت مانی کہ اب یہ عورت ہے، یہ عورت مرد جیسی تو نہیں ہے، مرد بہادر ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، مرد ہوتا تو دین کی زیادہ خدمت کرتا۔ تو پھر کہنے لگی وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ یا اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور میں آپ سے ایک دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اس کو تو شیطان مردود سے بچا کر رکھ، تمام گندگیوں سے بچا کر رکھ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک عورت کی پکار کو سنا جو گھر کے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی اللہ کو پکار رہی تھی کہ میری اولاد کو دین کے لیے اللہ قبول کر لے، تو اللہ نے فرمایا فتقبلها، وہ مایوس ہو کر بیٹھی تھی کہ مرد پیدا ہوتا تو وہ دین کا کام کرتا، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا میں نے اسی بچی سے دین کا کام لینا ہے، میں نے قبول کر دیا ہے۔ ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، کہ اے عمران کی بیوی میں نے اسی بچی کو قبول کر دیا ہے، اور اب اس بچی کو لے جا وقت کے نبی کے پاس جس کا نام زکریا ہے، وہ زکریا اس بچی کی کفالت کرے گا۔ دل میں طلب تھی، کیا طلب تھی کہ یہ دین کا کام کرے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور ادھر زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اس بچی کو قبول کر لے۔ اب زکریا علیہ السلام مسجد کے امام ہیں اور وہ مسجد میں رہتے ہیں، مریم علیہ السلام کرتے کرتے بڑی ہو گئی، اب محراب کے اندر اللہ کی عبادت کرنے لگی، محراب میں کھڑی ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھتے، ٹوکرے بھرے ہوئے رکھے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل بھی ہیں، گرمیوں میں سردیوں کے پھل بھی ہیں، ٹوکرے بھرے ہوئے رکھے ہیں۔ تو پہلے تو چپ کر گئے، پھر سوچنے لگے کہ ظاہر ہے میں اتنا بھی امیر نہیں ہوں، اور مریم کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں، بازار خود جاتی نہیں ہے، آخر یہ بچی کہاں سے لاتی ہے یہ پھل کے ٹوکرے بھرے ہوئے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں کسی کو دے دے بازار سے لے آؤ، یہ بات بھی نہیں ہے۔ پوچھا کہ مریم
قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کیا ہے، کدھر سے یہ آتے ہیں پھل کے ٹوکرے بھرے ہوئے؟ انا لکی ھذا، مریم علیہ السلام نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے بھیجے ہیں، یہ میرے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کی رزق دیتے ہیں، اور جسے نہیں چاہتے نہیں دیتے۔ تو وہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر دعا کی کہ یا اللہ، قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ یا اللہ مجھے ایک پاک پاکیزہ اولاد دے۔ عمر کتنی ہے؟ عمر ہے 90 سال، اور بیوی کی عمر بھی 90 سال ہے، اور بیوی بانج ہے، بانج جسے ہم ہندکو زبان میں کہتے ہیں اوتری۔ ایسی عورت جوان بھی ہو تو وہ بچہ نہیں جنتی ہے، تو بوڑھی تو وہ جنے گی نہیں۔ تو وہاں پر دعا کی کہ یا اللہ دے دے، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد بس سوئے نہیں ہیں، دعا کرتے رہے ہیں، یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ محراب میں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے اللہ نے بھیج دیے اوپر محراب سے۔ فرشتوں نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ سار اٹھایا تو دیکھتے ہیں فرشتے کھڑے کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو بے شک 90 سال کا ہے، بیوی تیری 90 سال کی ہے، اللہ تجھے یحییٰ جیسا پاکیزہ بیٹا عطا کرے، جو نبی ہوگا، جو سردار ہوگا، جو پاکیزہ ہوگا، اور جو نیکوں میں سے ہوگا۔ تو پھر خود کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، کیسے مجھے اولاد ہو سکتی ہے، میں خود 90 سال کا ہوں، عورت 90 سال کی بھی ہے اور بانج بھی ہے، اتری بھی ہے، جوانی میں اولاد نہیں ہوئی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ وہ اللہ ہے، اسی طرح اللہ تمہیں اولاد دے دے گا، بغیر کسی ذریعے، بغیر کسی سبب یہ اللہ اولاد دے دے گا۔ جو اللہ گندے نطفے سے اتنے پاکیزہ انسان، بہترین انسان پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ 90 سال عورت ہو، 90 سال کا خاوند ہو، تو اپنے کن سے، کن کی طاقت سے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے ذکر کر دیا، ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ تو اس وجہ سے وہ اللہ کو بتائیں گے یہ چھٹر مٹر قسم کے چھوٹے موٹے آپ کے حالات ہیں، یہ اللہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ خدا کا واسطہ آپ خود دیکھیں ہم کس بات کے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں۔ ہم اس اللہ پر یقین رکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ وہ ہمارے حالات درست کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ آپ کے حالات جیسے بھی ہوں اللہ کو بتائیں، اور پھر کہنے لگے مجھے کوئی نشانی بتا دے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تو 3 دن تک بات نہیں کر سکے گا، اشارے سے بات کرے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی۔ اے زکریا بولیں یہ زبان بولتی ہے یا اللہ کی طاقت اس سے بلوا رہی ہے؟ بولیں کون ہے جس نے حکم دیا ہے اس زبان کو، گوشت کے ٹکڑے کو کہ بول؟ وہ اللہ رب العزت ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، کمال ہی نہیں ہے۔ کتنے گنگے ہیں، زبان موجود ہے، بول نہیں سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم چل رہا ہے۔
بولتی زبان ہے اور گنگے نہیں ہیں پیدائشی زکریا علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا کہ 3 دن تو نہیں بول سکے گا، 3 دن تک اشارے کرتے رہے، اور اس کے تیسرے دن بعد اللہ تجھے اولاد دے دے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ اس موقع پر اب اللہ کی مدد آ رہی ہے تو کیا کر، سو جا نہیں، خوب عبادت کر، خوب عبادت کر، صبح بھی عبادت کر، شام بھی عبادت کر، تسبیح بھی پڑھ، نماز بھی پڑھ، دعائیں بھی کر۔ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی ذرا سی مدد آ گئی تو جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ جو بیٹا دیا یحییٰ علیہ السلام، یہ پوری دنیا میں اس نے اسلام پھیلایا، دین کا کام کیا۔ جہاں پر بڑے بڑے یہودی حکمران بیٹھتے تھے، بادشاہ بیٹھتے تھے، وزیر، مشیر، منع، MP، پارلیمنٹ والے، اسمبلی لگتی تھی، وہاں جا کر یہ درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی دعوت دیتے تھے، یحییٰ علیہ السلام، کہ لوگوں اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کر کے اگر موت آ گئی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ایسی بربادی میں گرو گے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہاتھ کھا جائے گا، ایسے انگلیاں چباتے چباتے اپنا ہاتھ کھا گئے۔ پھر یہودیوں نے کیا کیا، یحییٰ علیہ السلام کی ٹانگیں باندھی، اور اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ باندھے، نوجوانوں نے پکڑا، ایک نوجوان نے ہاتھ میں چھرا لیا، یحییٰ علیہ السلام کے گلے پر چھرا چلا دیا اسمبلی کے اندر، اور یحییٰ علیہ السلام کا گلا، سر جو ہے تن سے جدا کر دیا گیا۔ اچھا، ہم اپنے آپ کو بڑے ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، دانش مند سمجھتے ہیں، مجھے بتائیں اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں تو یہ یحییٰ علیہ السلام نے اپنا سر کیوں کٹایا؟ نبی علیہ السلام نے کیوں پتھر کھائے ہیں؟ اور پھر ان کے جو باپ تھے زکریا علیہ السلام، بوڑھے تھے، لیکن تب بھی انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا کہ لوگوں اللہ کو راضی کر لو، مجھے نبی مان لو۔ تو یہودیوں نے ان کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کیے، ان کو چیرا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ نبی 2 ٹکڑے کروا رہے ہیں، اس وجہ سے بھائیوں سب سے پہلے یہ فکر کرو، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، میں فکر کروں میں بچ جاؤں، آپ فکر کریں آپ بچ جائیں۔ لوگوں اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو ناراض کر کے اگر موت آ گئی تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔